حسبي الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من أمته الذي فاز رتبته إلى قاب قوسين، وأكرمنا بولاية وصيه الذي ردت له الشمس مرتين، وشرفنا بعود الزهراء أم الشبطين التي فصلت على اللسان الدارين، وجعلنا من الباقين على مصاب الحسن والحسين وتسعة من ذرية الحسين عليهم الصلاة والسلام ما داما قلوب النجرين، لا سيما على بقية الله الأعظم أرباب العالمين لتراب مقدمه الفداء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة دائمة باقية متوالية متكاثرة على أعدائهم وقاتلهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فزاعلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال إمامنا الباقر عليه السلام: إنما شيعة علي هم المتبازلون في ولايتنا والمتحابون في مودتنا والمتزاورون في شيعتنا لأحياء أمرنا، الذين إذا غضبوا لم يظلموا وإذا رزوا لم يصرفوا، سلم على من خالطوا وبركة على من جاوروا. صلوات آپ سے گزارش ہے کہ رسول حمد توقیر رسول راسی اللہ فرما کر مرحوم جناب محسن صاحب اور مرحوم غلام حیدر صاحب کے ساتھ بزرگان کی موجودگی میں، جس میں ہمارے استاد بھی موجود ہیں، بزرگ بھی موجود ہیں، ان حضرات کی موجودگی میں کچھ گفتگو کرنا اکثر و بیشتر موقع پر سخت ہو جاتا ہے. کیا پڑھا جائے، کیا سنایا جائے، اور جہاں ایسے افراد بیٹھے ہیں ان کی بھی رعایت ضروری ہے، عوام کی بھی رعایت ضروری ہے. مجمع اگر دو طرف کا ہوتا ہے تو ذاکر جو ہے پس و پیش بھی پڑ جاتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس معیار علمی سے نیچے چلا جائے تو پھر بعد میں ڈانٹ بھی پڑتی ہے یہ کیا پڑھ دیا، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اتنا سنگین جملہ ہو جائے کہ عوام کی سمجھ میں نہ آئے. تو یہاں آنے کے بعد ایک ذاکر جو ہے کہ خطیب وہ مشکل میں پڑ جاتا ہے. لہٰذا میں نے بیچ کا راستہ نکالا. میں سوچا ایسی باتیں کی جائیں
وہ باتیں کہ جن کی یہ تائید کر دیں اور آپ کی اصلاح ہو جائے، اور مجلس حسین علیہ السلام کا جو صحیح مقصد ہے وہ ہاتھ میں آ جائے۔ سب سے پہلے تو میں اس حدیث مبارکہ کو آپ کے سامنے، جس سے میں نے سرنامہ سخن قرار دیا ہے، اس کا ترجمہ کر دوں، پھر مقدماتی باتیں، تمہیدی باتیں، یہ ساری باتیں تو ہوتی رہیں گی۔ اصل میں ہماری مجلسوں میں ایک دستور یہ ہو گیا ہے کہ حدیثوں سے دور ہوتے گئے۔ مجالس میں پہلے کہا جاتا تھا نا چلو حدیث سن لیں، اب حدیث تو نہیں ہوتی، کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، حدیثیں سنائی نہیں جاتی۔ حدیثوں کا سننا، اس پر غور کرنا، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ حدیثیں کہاں سے ملیں گی، حدیثوں کی کتابیں کون سی ہیں؟ ہمارے چھوٹے بچے جو ہیں، جو ہمارے ہمسن اور کمسن بھائی ہیں، حتیٰ انہیں پتہ چلنا چاہیے کہ ہماری احادیث کی کتابیں کون کون سی ہیں، جس پر ہمارا عقیدہ، جس پر ہمارا دین، ہماری شریعت، ہمارا راستہ، ہمارا طریق جو ہے جس پر قائم ہے، وہ کون سی کتابیں؟ شیعوں کی 4 اصل کتابیں حدیث کی ہیں، مجھے کتنے آدمی کو آتا ہے؟ کون کون بتا سکتا ہے؟ اصل 4 کتابیں، کسی کے مقابلے میں کتابیں پوچھنے سہائے ستا سب بتا دیں گے، لیکن کتب اربع اہل تشیع کی جو جس میں حدیثیں پائی جاتی ہیں وہ کون بتائے گا؟ ہمارے جو ہمزن و کمسن بھائی جو یہاں موجود ہیں، پوچھئے ان سے۔ لہذا حدیثوں پر غور کریے، پوچھئے، اگر نہیں پتہ ہے تو پوچھئے کون سی کتابیں ہیں ہماری جس پر ہماری حدیثیں، ہمارے عقیدے استوار ہیں۔ انہی کتابوں میں سے کتاب اصول کافی، محمد ابن یعقوب کلینی کی لکھی ہوئی، جو معتبر ترین کتاب ہے ہمارے لیے، اس میں ایک حدیث امام باقر علیہ السلام سے ہمارے اور آپ کے بیجا جذبات پر لگام لگاتے ہوئے امام فرماتے ہیں، میں بتاؤں شیعہ کون ہے؟ ہمارا اور آپ کا سب کا دعویٰ ہے نا کہ ہم شیعان حیدر کرار ہیں۔ امام فرماتے ہیں میں بتاؤں ہمارا شیعہ کون ہے؟ علی کا چاہنے والا کون ہے؟ علی کا دوست کون ہے؟ صفت بتائیے، 7 صفتیں۔ میں ساری باتیں اور ساری صفتوں کی توضیح تو نہیں کر سکتا آپ کے سامنے، صرف ثواباً و تبرکاً میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں اور ایک صفت پر فوکس کروں گا، صرف ایک صفت، ورنہ یہ حدیث ایسی ہے کہ اگر اس پر گفتگو کی جائے، علماء موجود ہیں، استفسار کیجیے گا، اگر اس پر گفتگو کی جائے تو پورا عشرہ، ایک عشرہ نہیں بلکہ 2 عشرے کم پڑ جائیں گے، اس حدیث کی وضاحت کم نہیں ہوگی، مکمل نہیں ہو پائے گی۔ امام فرماتے ہیں میں بتاؤں علی کا شیعہ کون ہے؟ یہ صرف زبانی دعویٰ نہیں ہے، جن کے اندر یہ صفات پائی جائے وہ علی کے شیعہ۔ کون سی صفات؟ فرماتے ہیں شیعتنا ہم المتبازلون فی ولایتنا، ہمارے شیعہ وہ ہیں جو ہماری ولایت کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ پہلی صفت، میں اس خرچ کی تفسیر کروں گا آپ کے سامنے۔ دوسری صفت کیا ہے؟ ہم المتحابون فی مودتنا، وہ ہماری مودت میں ڈوبے ہوئے، ہماری مودت میں ان کی محبت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، یہ دوسری صفت۔ تیسری صفت ہم المتزاورون لشیعتنا لاحیاء امرنا، یہ ہمارے جو شیعہ ہوتے ہیں نا، یہ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تاکہ ہمارے امر زندہ ہو سکے، یہ ہمارے شیعوں کی صفتیں۔ چوتھی صفت کیا ہے؟ الذین اذا غضبوا لم یظلموا، اگر ہمارے شیعہ کو کسی بات پر غصہ آ جائے تو اس غصے کی وجہ سے کسی پہ ظلم نہیں کرتے۔ الذین اذا غضبوا لم یظلموا، اگر یہ غضبناک ہو جائے تو ظلم نہیں کریں گے۔ والذین اذا رضوا لم یسرفوا، اگر یہ خوش ہو جائے تو پھر اسراف نہیں کریں گے۔ غضبناکی میں ظلم نہیں ہے، رضایت میں اسراف نہیں ہے۔ دوسری بات جو آج کل کے دور کے لیے مہم ہے، چھٹی صفت کیا؟ برکت علی من جاوروا، ہمارے شیعہ وہ ہیں جو ہمسایوں کے لیے برکت ہیں۔
باعث اذیت نہیں ہے، ہمسایوں کے لیے باعث برکت ہے۔ وَسِلْمٌ عَلَى مَنْ خَالَطُوا، اور ساتویں صفت یہ ہے کہ جو بھی ہمارے شیعہ سے آ کر کے ملے گا میرا شیعہ، اس کے لیے سلامتی کا باعث ہوگا۔ یہ حدیث کا ترجمہ ہے جو سیدھے سیدھے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، میرا کوئی لفظ اس میں نہیں ہے، کوئی جملہ نہیں۔ 7 صفتیں جن کے اندر یہ صفت پائی جائے پھر وہ فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہے میں شیعہ علی ہوں، لیکن اگر صفتیں نہ پائی جائے تو اسے سوچنا چاہیے اور ان صفات کو اپنے اندر اتارنا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ۔ اور اب یہاں سے میں گفتگو شروع کر رہا ہوں، یہ ترجمہ تھا حدیث کا۔ پہلی صفت کیا ہے؟ پہلی صفت کیا ہے؟ ہم المتبازلون فی ولایتنا، ہمارے شیعہ وہ ہیں جو ہماری ولایت میں خرچ کرتے ہیں۔ ولایت کیا ہے؟ یہ جو پورا مہینہ ہے نا، ماہ ذی الحج، یہ ماہ ذی الحج جو ہے اس ماہ کو ماہ ولایت و امامت کہا جاتا ہے۔ مستقل مناسبتیں ہیں اس ماہ کی، بہت ہمارے لیے باعظمت مہینہ۔ اور یہ جو ہفتہ ہے نا غدیر سے مباہلے تک، یہ ہفتہ ولایت ہے۔ غدیر سے مباہلے تک ہفتہ ولایت ہے، اور یہ پورا ماہ جو پورا مہینہ ہے یہ ماہ ولایت و امامت ہے۔ کیوں؟ مناسبتیں ہیں۔ پہلی ذی الحج عقد مولا کائنات، پہلی مناسبت عقد مولا کائنات۔ یہی وہ ماہ ہے جس میں مولا کائنات نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی، آیہ ولایت کا نزول ہوا۔ یہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں سید کائنات کو فدق کو تحفے میں دیا گیا۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں شہزادوں نے روزے رکھے، سورہ حلقہ زمین پر اتر کر آیا۔ یہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں کھلے ہوئے دشمن کے سامنے رسول اسلام اپنے نفسوں کو بھی لے کر کے گئے، اپنے بیٹوں کو بھی لے کر کے گئے، اپنی عورتوں کو بھی لے کر گئے، اور اپنے کھلے ہوئے دشمن کو جب انوار مقدسہ کی زیارت کرائی تو دشمن پیچھے ہٹ گیا، نور غالب آ گیا۔ یہی مہینہ ہے جس میں مباہلہ ہوا، اور یہی وہ ماہ ہے کہ جس میں عید اکبر، یوم اللہ، عید غدیر منعقد ہوئی ہے۔ اب سوچیں یہ مہینہ کون سا مہینہ ہے؟ جب ولایت کا مہینہ ہے تو بھائی خرچ بھی جو کچھ ہونا ہے وہ ولایت کی راہ میں ہونا۔ مجھے امید ہے اور یقین ہے آپ کے اوپر، یقین ہے آپ کے اوپر کہ آپ نے غدیر کو صحیح طریقے سے منایا ہوگا، بنحو احسن انجام دیا ہوگا، اپنی استطاعت، اپنی حیثیت، اپنی طاقت کے اعتبار سے۔ خوشی منائی نا، محفلیں کی آپ نے، خوشیاں منائی، ایک دوسرے کو مبارکباد دی نا۔ مولا کی تاج پوشی کا زمانہ ہے بھائی، اس سے بڑھ کر کے تو عید ہمارے لیے نہیں ہے۔ یہاں عقیدہ تشیع کی بنیاد جس عید پر ٹکی ہے اسے عید غدیر کہا جاتا ہے، جہاں سے شیعہ پہچان میں آتا ہے۔ تو آپ نے مبارکباد دی، جتنی بھی خوشی عید کی آپ نے منائی وہ کم ہے۔ عید غدیر خاموشی سے منا لینے والے عید کا نام نہیں ہے۔ عید غدیر دھیرے سے ایک دوسرے کے کان میں مبارکباد دینے کا نام نہیں ہے۔ نہیں، یہاں ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کرنا پڑے گا آج عید ہے اور ہم خوشیاں خود بھی منائیں گے، زمانے کو بھی بتائیں گے۔ یہاں آئے گا ہم المتبازلون فی ولایتنا۔ اب طریقہ بتاؤں گا آپ کو، کیوں بھائی اتنا شور شرابہ کیوں عید غدیر منانے کا؟ تو اس کے لیے ایک مثال میں آپ کو دوں۔ کسی عالم دین سے کسی نے سوال کیا، توجہ کیجئے، کسی عالم دین سے کسی نے سوال کیا، یہ بتائیے آپ محرم جو مناتے ہیں 2 مہینہ 8 دن مستقل اور پورے جوش و خروش کے ساتھ پورا
آپ کا پورا محلہ کالے لباس میں اور کالے پرچم میں اور کالے بینر میں، اور یہ مجلس، وہ ماتم، وہ جلوس، وہ تعزیہ، وہ عزاداری اور وہ عزا خانہ سجانا اور انجمن کا نکالنا اور جلوس کا نکالنا، وہ ساری چیزیں آپ سب کچھ کرتے ہیں، اتنا ہنگامہ کیوں؟ حسین تو 10 محرم کو کربلا میں شہید کر دیے گئے، تو 10 تک منائیے، یہ 2 مہینہ 8 دن تک مستقل یا حسین یا حسین یا حسین، آخر کیوں؟ اس عالم دین نے عجیب سے جواب دیا، کہتے ہیں اس لیے مناتے ہیں کہ ایک بار دھوکہ کھا چکے ہیں۔ توجہ کیجیے گا جملے پر، میں آپ کو ایک مقام پر لانا چاہتا ہوں، ایک بار دھوکہ کھا چکے، ایک بار ہم نے ایک چیز کو بڑی شد و مد سے نہیں منایا، نتیجہ یہ ہوا کہ غدیر بھلا دی گئی، ہم نے غدیر کا پرچار نہیں کیا، لہذا غدیر ذہنوں سے اتار دی گئی۔ اگر محرم منانا چھوڑ دے تو کل کو تم کہہ دو گے حسین کو ڈاکوؤں نے مارا تھا، یزید تو اچھا آدمی تھا۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ لہذا محرم مناتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، تعزیہ نکالتے ہیں، تاکہ زمانے کو بتا دے جب تک یہ قوم زندہ ہے یزید بری نہیں ہو سکتا۔ ہم نے ایک مرتبہ غدیر کو چھوڑ دیا، غدیر ذہنوں سے نکال کر دور پھینک دیں گے، ورنہ غدیر کی امپورٹنس، غدیر نہایت ضروری ہے۔ اور ایک جملہ میں آپ کے حوالے یہاں پر عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اور اپنی پوری ذمہ داری کے ساتھ ہمارے برادران بزرگ بیٹھے ہیں، میرے جملے کی تائید کریں گے۔ یقین جانیے اہل بیت اطہار کی خوشی میں خوش ہونا سخت ہے، ان کے غم کو منانا آسان ہے، مگر ان کی خوشی کو منانا بہت سخت ہے۔ دلیل ہے اس کی میرے پاس، چونکہ غم چہرے سے ظاہر ہوتا ہے، غم آنکھوں سے پتہ چل جاتا ہے جب آنکھوں میں آنسو نکلتا ہے تو، مگر خوشی جب تک خوشی کا اظہار نہ کیا جائے، غم تو ظاہر ہو جائے گا نا۔ منہال کوفی نے پوچھ لیا مولا سید سجاد علیہ السلام سے، مولا کب تک روئیے گا؟ جبکہ مولا رو رہے تھے نا، پوچھا مولا کب تک؟ جو اسے پتا ہے ظاہر ہو رہا ہے، غم وجود سے ظاہر ہو رہا ہے، رو رہے۔ ہر چاند رات کو، محرم کی چاند رات کو، روایت کے جملے آئمہ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ چاند فلک پر نمودار ہوا ہے جس نے اہل بیت اطہار کو غم دیا، جہاں سے غم کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو غم چہرے سے ظاہر ہے، مگر خوشی، مگر مسرتیں ہماری اور آپ کی طرح تو خوش ہوتے نہیں نا۔ ہمیں چھوٹی سی خوشی ملی اور ہمارا یہ جو چھوٹا سا ظرف ہے وہ پھول کر کے باہر نکل آیا، اب اپنے گھر سے نکل کر کے گلی محلے میں ڈھنڈورا پیٹ رہے، ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، ہمارے ساتھ یہ ہو گیا۔ آؤ تم بھی دیکھ لو، ہم گاڑی لے کر کے آئے، ہم نے گھر خرید لیا، ہم نے مکان بنوا لیا، ہمارے پاس سواری آ گئی، اتنا اپنی خوشی پورے زمانے پر ظاہر کر دیتے۔ یہ ہمارا مزاج ہے، مگر آئمہ کا مزاج یہ ہے کہ جب وہ کسی نعمت پر خوش ہوتے ہیں تو پھر وہ اظہار نہیں کرتے بلکہ عبادتوں میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ ہم تو خوشی میں گھر سے باہر نکل آتے ہیں، وہ سجدہ خالق میں اپنا سر رکھ دیتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل لہذا یہ خوشی منانا، آئمہ کی خوشی میں خوش ہونا ایک سخت مرحلہ، اور اس کے لیے آپ کو احساس کرنا پڑے گا۔ علماء کے اقوال ہیں کہ جتنا زیادہ ہو سکتا ہے غدیر کو 3 دن تک غدیر، یہ جو غدیر کے دن رسم و رواج نکلے نا شادی کرنے کی، چلو غدیر کے دن شادی کی تاریخ رکھ دیتے ہیں، بڑی مقدس ہستی ہے، آپ اس کی توہین کرتے ہیں۔ اس دن کی غدیر کے دن شادی رکھ کر کے آپ عید غدیر کی توہین کر رہے ہیں۔ غدیر کے 3 دن تک صرف غدیر کی باتیں ہو اور ولائے علی کی باتیں ہو، نہ شادی، نہ گھر کی خوشی، نہ گھر کی مسرت، کچھ نہیں۔ اگر بات ہو اس عید میں تو صرف علی کی بات ہو، صرف ولایت کی بات ہو، صرف غدیر کی بات ہو، اور کچھ نہیں، ورنہ اس کی اہمیت گھٹتی چلی جائے گی۔
اور آپ دیکھیں اتنی بڑی عید ہے، ہم اور آپ سمجھ نہیں پائے، مدتوں سے مناتے چلے آ رہے ہیں، وہ قصیدہ، وہ مقاصدہ، وہ جشن، وہ رات بھر جاگ کر کے سب کچھ مناتے، مگر اہمیت اندازہ نہیں لگا پاتے۔ جنہوں نے اندازہ لگایا ان سے پوچھے غدیر کیا ہے۔ آج تک کوئی نہ ملے گا آپ کو جو غدیر کا انکار کر دے، غدیر کا انکار کرنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ جتنی اسلامی کتابیں ہیں معتبر، سب میں غدیر کا تذکرہ موجود۔ غدیر کو مانتے ضرور ہیں، غدیر سے ہٹیں گے نہیں، مانیں گے ضرور غدیر کو، مگر جیسا ماننا چاہیے ویسا نہیں مانتے۔ اس کی رنگت کو، اس کی لائٹ کو کم کر دیتے۔ غدیر کا انکار نہیں کریں گے، کیوں بھائی آپ ہلکا کیوں کر رہے ہو؟ اس کو نہیں ماننا ہے مت مانو، ہم مان رہے ہیں نا تو ہمیں ماننے دو، تم انکار کر دو۔ یہ کیوں کہتے ہو کہ مولا کے مطلب آقا کے نہیں ہیں، مولا کے مطلب سرپرست کے نہیں ہیں، مولا کے مطلب صاحب کے نہیں ہیں، مولا کے مطلب مختار کل کے نہیں ہیں، مولا کے مطلب دوست کے ہیں؟ ارے آپ کو نہیں ماننا ہے تو انکار کر دیجئے کہ غدیر ہوا ہی نہیں، واقعہ رونما ہوا ہی نہیں، ختم کر دیجئے بات کو۔ کہنے لگے نہیں انکار نہیں کر سکتے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ بزرگوں سے سیکھا ہے، جس نے انکار کیا اس کے لیے پتھر آیا۔ جس نے انکار کیا، حارث ابن نعمان فہری، جس نے رسول اسلام کے سامنے آ کر کے غدیر کا انکار، میں نہیں مانتا غدیر کو، آپ نے علی کو چاہے اپنی طرف سے چاہے خدا کی طرف سے، اگر ایسا ہے تو پتھر آئے اور میں ختم ہو جاؤں۔ لہذا نتیجہ کیا نکلا؟ پتھر آیا۔ تو انکار کوئی نہیں کرتا، کہتے رنگ کم کر دو، غدیر کے رنگ کو ڈاؤن کر دو، آقا کا مطلب میں مت تسلیم کرو، دوست بتاؤ، دوست، مولا کے مطلب دوست ہے۔ اب آپ سوچئے اتنا زیادہ رسول نے غدیر کا اہتمام کیا دوست کے لیے، دوست بتانے کے لیے۔ شریف زاہدی، مولوی شریف زاہدی جو شیعہ ہوئے، تو جو لوگ کتابیں پڑھ کر کے شیعہ ہوتے ہیں نا وہ زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، چونکہ ان کے پاس دلیل رہتی ہے، وہ جواب دے سکتے ہیں۔ مولوی شریف زاہدی کے ایک دوست تھے افغانستان کے، ان سے ان کی غدیر کے اوپر بحث ہوئی، آیا غدیر ہوئی تھی یا نہیں ہوئی؟ غدیر کا انکار اس صورت میں بھی نہیں کر سکتے چونکہ یہ حدیث جو ہے وہ متواتر ہے۔ متواتر حدیث کیا ہے؟ متواتر حدیث یہ ہے کہ اتنے سارے جو لوگ بیٹھے ہیں نا، میری بات کو نکل کر کے جا کر کے دوسرے محلے میں اگر اتنے سارے لوگ بتائیں گے تو کوئی جھوٹ نہیں کہے گا، یہاں جھوٹ کا احتمال نہیں پایا جائے گا۔ تو یہ میری بات متواتر ہوئی جو اتنے سارے لوگ نقل کریں گے، تو 1.25 لاکھ حاجی جس واقعے کو نقل کرے وہاں جھوٹ کا کوئی شبہ نہیں پایا جاتا۔ لہذا اب اس کو حدیث کا انکار کر نہیں سکتے، غدیر کا انکار کر نہیں سکتے، رنگ کم کر رہے ہیں، مولا کے مطلب دوست کے۔ شریف زاہدی کہتے ہیں ایک دوست میرا تھا جس نے غدیر کے اوپر بحث کی، اتنے مناظرے ہوئے اور اتنے جو ہیں وہ باتیں ہوئی آمنے سامنے بٹھا کر کے، آخر کار اس نے یہ کہا، افغانستان کا رہنے والا، یہ ابھی جلدی کا واقعہ، افغانستان کا رہنے والا کہنے لگا آپ نے اتنی دلیلیں دی ہیں، مان لیتے ہیں غدیر ہوئی ہے، غدیر ہوئی ہے، مگر وہی بات، مگر جو مولا کا لفظ استعمال ہوا ہے، آپ دیکھیے ولی سے ہے، ولیہ کا مطلب ہوتا ہے چاہنا، دوست، یہ دوست کے معنی میں کہنے لگے اتنی دلیلیں دینے کے بعد اگر پھر بھی تم کٹ حجتی کر رہے ہو تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اب جاؤ۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہا گھر جا رہا ہوں، چونکہ افغانستان جانا ہے، ایران سے بیوی منتظر ہے، بچہ منتظر ہے، انہیں بھی جلدی ہے جانا۔ کہنے لگے جائیے ٹھیک ہے خدا حافظ، ایک دوسرے سے خدا حافظ کی چلے گئے۔ جب کچھ دیر ہو گئی اور یہ مولوی شریف زاہدی سمجھ گئے کچھ دور پہنچ گیا ہوگا، کچھ سفر کر لیا ہوگا اس نے، تو فون کیا، کہاں پہنچے گا؟ فلاں جہاں۔ کہا واپس آؤ۔ کہنے لگے کیوں؟ کہا بہت ضروری کام ہے۔ کہنے لگے ارے آپ جانے دیجئے مجھے، پھر کبھی کوئی کام ہو جائے گا، میری بیوی انتظار کر رہی ہے، میرے بچے انتظار کر رہے ہیں، ایران سے جا رہا ہوں، تبرکات ساتھ میں لیے، یہ خراب ہو جائے گا، جانے دے گا نہیں، آنا پڑے گا، اگر نہیں آیا تو وہ ضروری امر ہو نہیں پائے گا، بہت ضروری بات ہے جو تم سے بتانی ہے۔
کہنے لگے پھر سے وہ سامان سفر باندھے ہوئے واپس آئے، اور جیسے ہی ان کے پاس آئے، کہیے کیوں بلایا، یہاں کون سی بات ہو گئی؟ کہنے لگے میں نے تمہیں اس لیے بتایا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ میں تمہیں دوست رکھتا ہوں اور تم مجھے دوست رکھتے ہو۔ جملے پہ غور کر رہے ہیں نہیں؟ نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ میں تمہیں اس لیے میں نے واپس بلایا ہے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ میں تم کو دوست رکھتا ہوں، تم میرے دوست ہو۔ کہنے لگا عجیب پاگل پن ہے، فون پہ نہیں بتا سکتے تھے؟ اس کے لیے مجھے سادے سفر سے واپس بلایا، میں جلدی میں ہوں، میری بیوی انتظار کر رہی ہے، میرے بچے انتظار کر رہے ہیں، میرا تبرکات جو ہے یہ خراب ہو رہے ہیں، یہ تحائف یہ خراب ہو رہے ہیں، اور آپ اس بات کے لیے اتنی ہلکی سی بات کے لیے مجھے سفر سے واپس بلا لیا۔ کہ اچھا یہ سمجھ میں آیا کہ بات ہلکی ہے۔ پیغمبر نے 1.25 لاکھ حاجیوں میں جو آگے نکل گئے تھے انہیں واپس بلایا۔ پیغمبر نے سارے حاجیوں کو واپس بلایا اتنی ہلکی بات بتانے کے لیے کہ علی ہمارا دوست ہے۔ صلوات پڑھو بر محمد و آل محمد۔ یہ جو حاجی، یہ جو مہینوں سے مکے میں پڑے ہوئے ہیں، کبھی صفا و مروہ کے درمیان میں دوڑ رہے ہیں، کبھی کنکریاں بین کر کے پتھر شیطان کو مار رہے ہیں، کبھی خانہ کعبہ کا طواف کیے جا رہے ہیں، سر کے بال کو چھلائے ہوئے ہیں، پورے سر پر بال نہیں ہے، اور وہ گرمی، وہ تپش، وہ آفتاب جو ان کے سر پر ان کے ذہنوں کو کھولائے دے رہی ہے، گھر جا کر کچھ سکون چاہتے تھے، پیغمبر نے اس ہلکی سی بات کے لیے اتنی گرمی میں انہیں کھڑا کر دیا۔ اور کسی نے یہ نہ کہا یا رسول اللہ اتنی ہلکی بات کیوں کر رہے ہیں، یہ مدینے میں بتا دیجئے گا۔ پتہ یہ چلا ولایت علی اتنا سخت مرحلہ ہے کہ دھوپ کی شدت میں حاجیوں کو کھڑا کر کے بتایا گیا یہ علی دوست نہیں ہے، مولا ہے، آقا ہے، سرپرست ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ یہ علی اس مقام پر ہے، یہ دوست نہیں ہے، یہ صاحب ہے تمہارا، یہ مولا ہے تمہارا، یہ آقا ہے تمہارا، یہ سرپرست ہے تمہارا۔ اور بات یہیں پر ختم ہو جاتی اگر رسول نے خطبے میں 2 لفظ استعمال نہ کیے ہوتے۔ رسول نے کیا کہا؟ سنیے گا، ایک جملہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں اور آپ کو ذمہ داری عطا کر دے رہا ہوں یہاں سے، اس منبر سے۔ رسول نے کیا کہا کہ جو حاضر ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ غائب تک پہنچائیں اس امر کو۔ یہ جو امر ہے، جو حاضرین ہیں وہ غائبین تک بتائیں، یعنی 1.25 لاکھ حاجیوں کا مجمع رسول صرف علی کی ولایت کا مبلغ جمع کر رہا تھا۔ یہ حاجی نہیں ہے، ولایت علی کے مبلغ ہے جو غدیر کے میدان میں جمع ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ جو حاضر ہے وہ غائب تک پہنچائے۔ اور اس کے بعد دوسرا جملہ، باپ اپنے بیٹوں کو بتائے، جو باپ ہے وہ اپنے بیٹوں کو بتائے۔ یہاں رسول نے کہیں استعمال نہیں کیا فقط یہی لوگ نہیں، جب تک دنیا قائم ہے، جب تک دنیا کام ہے، جو حاضر ہو اور غدیر کو سمجھے ان کی ذمہ داری ہے کہ غائبین تک پہنچائے۔ اب یہ نہ کہیے گا فقط مولوی کی ذمہ داری ہے گلیوں میں غدیر بتانا، نہیں، ہر شیعہ حیدر کرار کی ذمہ داری ہے جہاں رہے وہاں غدیر بتائے، جہاں رہے وہاں علی سنائے۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ سب کی ذمہ داری ہے کہ غدیر کو بتایا جائے۔ اور یہاں آنے کے بعد جب غدیر آپ بتائیں گے نا، جب غدیر آپ بتانا شروع کریں گے تو پھر دنیا بھر کی مصیبتیں آپ کے سامنے ہوں گی۔ یہاں آنے کے بعد صفات شیعہ کی پہلی صفت ہم المتبازلون فی ولایتنا یہاں ثابت آئے گی۔ میرے شیعہ وہ ہیں جو میری راہ میں یعنی ولایت میں خرچ کرتے۔ کیا خرچ کرتے؟
بس یہی سے مجلس کو اپنے مرحلے پر لے کر کے آ رہا ہوں. کیا خرچ کرتے ہیں؟ روپیہ پیسہ، دھن دولت، کھانا، زمین جائیداد، سونے چاندی، یہ خرچ کرتے ہیں. یہ اگر خرچ کرتے تو کون سا نیا کام کرتے ہیں بھائی؟ یہ تو ہر مذہب میں خرچ ہوتا ہے. کسی بھی مذہب میں آپ دیکھ لیجئے روپے پیسے خرچ ہوتے ہیں نہیں ہوتے. مذہب بغیر پیسے کے چلتا ہی نہیں. مذہب میں تو خرچ کرنا ہی پڑتا ہے. آپ دیکھ لیجئے کتنے بڑے بڑے چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، چاہے مندروں میں دیکھ لیجئے، چاہے گرودواروں میں دیکھ لیجئے، چاہے گرجا گھر میں دیکھ لیجئے، چاہے کلیسا میں دیکھ لیجئے، چاہے دیر میں دیکھ لیجئے، کہیں پر بھی یہ پیسے یہ ساری قومیں کرتی ہیں. تو پھر منفرد کیوں ہوئے آپ؟ الگ کیوں ہوئے آپ میں اور ان کے میں فرق کیا ہے؟ یہ خرچ جو امام معصوم بتا رہے ہیں کہ روپے پیسے کا خرچ ہے. ہم المتبازلون فی ولایتنا، آپ کے روپے پیسے کے محتاج ہیں ائمہ؟ نہیں، آپ تو خود ان کے صدقے میں کھا رہے ہیں. ہم تو خود ان کے ٹکڑوں پر پل رہے ہیں. یہ سارا جو ہمارے پاس ہے یہ انہی کا تو دیا ہوا ہے. تو جب ان کا دیا ہوا ہے تو پھر ہم یہ کیوں سمجھے وہ ہمارے پیسوں کے مجبور ہے؟ نہیں، روپے پیسے کی بات ہی نہیں ہے. آپ خرچ کرو نہ کرو یہ تو آپ کے اوپر ہے. آپ جانیے، آپ کے اعمال جانے. یہ کچھ اور کہہ رہے ہیں. امام حسین علیہ السلام نے بتایا غدیر کو کربلا سے ملایا کیسے جاتا ہے. امام حسین علیہ السلام نے بتایا کیا خرچ کرنا ہے. جب امام 28 رجب کو مدینے سے چلے تھے کربلا کے لیے تو راستے میں کتنے لوگ ملے خرچ کرنے والے. مولا میں تو نہیں جا پاؤں گا، میری تلوار لے لیجیے. اچھا کربلا جا رہے ہیں یزید سے جنگ کرنے کے لیے، میں نہیں جا پاؤں گا، میرا گھوڑا لے لیجیے. تیسرا آدمی ملا، میں نہیں جا پاؤں گا، یہ درہم و دینار لے لیجیے راستے کے خرچ کے لیے. امام نے سب کو منع کر دیا. تیری تلوار کی ضرورت نہیں ہے، تیرے گھوڑے کی ضرورت نہیں ہے، تیرے روپے پیسے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، ان ساری چیزوں کی مجھے کیا ضرورت ہے؟ پھر امام کیا چاہتے ہیں لوگوں سے، کیا چاہتے ہیں اپنے شیعوں سے؟ تو امام مکے میں جب انہوں نے اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور نکلنے لگے تو ایک بلندی پر جا کر فرماتے من کانا بازلن فینا محجتہ فلیرحل مانا. سنو، نہ تمہارا روپے پیسہ، نہ تمہارا سونا چاندی، نہ تمہاری تلوار، نہ تمہارا سونا، یہ سب نہیں چاہیے. نہیں، جو ہماری راہ میں اپنا خون بہانا چاہتا ہو فلیرحل مانا، وہ ساتھ میں آ جائے. بذل جو ہوگا، خرچہ جو ہوگا وہ روپے پیسے کا نہیں ہے، وہ نفس کا خرچہ ہے، وہ جان کا خرچہ ہے. صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. من کانا باذلا فینا محجتہ، جو ہماری راہ میں اپنے خون کو خرچ کرنا چاہے، جو ہماری راہ میں اپنے نفس کو خرچ کرنا چاہے فلیرحل معنا، وہ ہمارے ساتھ ہے. امام آزما رہے ہیں. ایک صلوات پڑھتے پر محمد وآل محمد. امام آزما رہے. روپے پیسے نہیں چاہیے. خرچ میں کیا؟ خون. خرچ میں کیا؟ نفس. من کانا باذلا فینا محجتہ. یہاں ہے میرے شیعہ وہ ہیں جو ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. اور جب آپ ان کی راہ میں خرچ کریں گے نا، یقین جانیے جن کو یہ موقع فراہم ہو گیا، جنہوں نے اپنے نفس کو خرچ کیا، جنہوں نے بذل کیا، جنہوں نے خون دیا، آج دنیا ان کا چرچا کر رہی ہے. وہ چاہے کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو، اگر اہل بیت کی محبت میں اپنی جان کا تحفہ پیش کر دیا تو چاہے سمندروں پار کا رہنے والا ہو، شہید عراق میں ہوگا، جلوس ہندوستان میں نکالا جائے گا. یہ اپنے اوپر نہیں خرچ ہو رہا، یہ اہل بیت کے لیے خرچ کیا جا رہا.
یہ اپنی ذات پہ خرچ نہیں کر رہا ہے، من کانا باذلن فینا، ہمارے لیے خرچ کر رہا ہے۔ جس نے اپنے نفس کو ہماری راہ میں خرچ کر دیا، اب اس کا تذکرہ زبان زبان پر ہوگا، گلی گلی پر ہوگا۔ اور یہ خرچ کر، یقین جانیے جب اس مرحلے میں انسان پہنچ جاتا ہے کہ اپنے نفس کو اہل بیت کے لیے خرچ کر دے، اپنے وجود کو اہل بیت کے لیے خرچ کرے، وہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ اب یہ میرا وجود راہ اہل بیت میں کام آنے والا ہے، تو یقین جانیے پھر وہ انسان شہید حججی جیسا مطمئن نظر آتا ہے۔ شہید حججی کا نام سنا نا آپ نے؟ قتل کر دیا گیا، سر و گردن میں جدائی کر دی گئی ان کے نا، اس اہل بیت کی شان کے لیے، اہل بیت کی راہ کے لیے، تو سیدہ زینب کے روضے کی حفاظت کے لیے جب سر و تن میں جدائی کی گئی تھی نا، اس سے پہلے کہ ان کی تصویر دیکھیے کہ جب شہید حججی کو پکڑے ہوئے بیٹھا لے ہوئے ہیں، پیچھے قاتل کھڑا ہے، مگر اہل بیت کی راہ میں جب نفس کو قربان کر دیا تو ظاہر سی بات ہے شب ہجرت کا کچھ تو اثر دکھائی پڑے گا چہرے پر، شب ہجرت کا کچھ تو اطمینان مل جائے گا۔ لہذا نظر آیا جو قتل ہونے والا ہے وہ پرسکون ہے، جو قاتل ہے وہ بے چین ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد وال محمد۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے نفس کو اہل بیت کے لیے خرچ کر دیا۔ اب نہ یہ نفس ہے نہ وجود ہے، اگر کچھ ہے تو صرف محبت اہل بیت ہے۔ متبازلون فی ولایتنا، یہ مرحلہ۔ اب آپ یہاں پر مجھ سے سوال کر سکتے ہیں اور آپ کا حق بھی یہ سوال کر لیں کہ مولانا یہ تو وہاں کی بات ہے، ہم کیا کریں؟ یہ تو اس مرحلے پر جن کو موقع میسر ہو جائے، یہ تو وہاں کی بات ہے، آخر ہم کیا کریں؟ ہم اس مرحلے پر کیسے پہنچے؟ ہم کیسے مطمئن ہو جائے اہل بیت کی راہ میں اپنے وجود کو خرچ کرنے کے لیے؟ یہ تو وہاں کی بات تھی، ان کو موقع مل گیا، ہم کیا کریں؟ ہم نے کہا آپ کو تو ہر سال موقع ملتا ہے، آپ ٹھکرا دیتے ہیں۔ آپ کو تو ہمیشہ موقع ملتا ہے، آپ اسے رد کر دیتے ہیں، ٹھکرا دیتے ہیں، اسے ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ کیوں؟ ہم نے کہا آپ وہاں انہوں نے خون خرچ کیا، یہاں آپ شان خرچ کیجئے۔ وہاں انہوں نے اپنے وجود کو خرچ کر دیا، یہاں آپ اپنی بناوٹی عزت و اقتدار کو خرچ کیجئے۔ یہ جو آپ کے چہرے پر اپنے پیسوں کا غرور ہے نا، اس غرور کو خرچ کیجئے۔ یہ جو ناک پہ غصہ رکھا رہتا ہے نا، اس غصے کو خرچ کیجئے۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے سے عمل کو دکھانے کی آپ کے اندر جو عادت ہے نا، اس عادت کو خرچ کیجئے۔ انہوں نے خون خرچ کیا ہے، آپ اپنی خواہشات کو خرچ کیجئے۔ وہاں مرحلہ دوسرا ہے، یہاں مرحلہ دوسرا ہے۔ مگر ہمارے یہاں تو ہوتا یہ ہے بھائی، ہر جگہ کا دستور ہے، اور پوری قوم کی بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ہمارے یہاں ہوتا یہی ہے۔ محرم آنے والا ہے نا کچھ دنوں کے بعد، تو سارا غرور محرم میں نکل کے آتا ہے۔ میری مجلس اسی وقت پر ہونی چاہیے، ذرا سی ہو گئی تو سیدہ چلی جائیں گی۔ تمہیں پتا ہے ذرا سا ادھر ادھر ہو گئی تو بوال ہو جائے گا، معاشرے میں بوال ہو جائے گا، محلے میں پارٹی بن جائے گی، لاٹھی نکل آئے گی، علم نکل آئیں گے۔ کیا ہو رہا ہے؟ شان خرچ نہیں کرتے ہم لوگ۔ یہ جو ناک پہ بیٹھے ہوئے عزت و اقتدار کے بناوٹی اصول ہے نا، یہ ہمیں گمراہ کیے ہوئے۔ اگر ذرا سا جھک گئے تو عزت چلی جائے گی۔ اما عزت تمہاری ہے نہیں، جو اللہ نے عزت دیا ہے اسی اللہ کے اوپر ہے، جسے چاہے عزت دے دے، جسے چاہے ذلیل کر دے۔ صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد۔ تو وہ خون خرچہ کر رہے ہیں، آپ شان خرچہ کیجئے۔ ذرا سا کسی سے کوئی بات ہو گئی تو ہمارے یہاں وہ جذبہ ہی نہیں ہے کہ ہم آگے بڑھ کر کے اس سے کہتے معاف کر دیجئے گا، ہم سے غلطی ہو گئے، ہم اس سے معافی مانگے۔ ارے یہ تو ہماری پوری عزت، پورے خاندان کی عزت مٹی میں مل جائے گی اگر ہم نے اس سے معافی مانگ لیا۔ غلطی بھی کیا اور معافی بھی نہیں مانگنا چاہتے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے گھر کے بچے
پھر بزرگوں سے معافی بھی کیوں؟ اس لیے کہ باپ نے مانگی ہوتی تو بیٹا مانگتا. یہ خرچ کرے. یہاں ہے متبادل. المتبادلون فی ولایتنا. ہمارے شیعہ وہ ہے جو بذل کرتے ہیں ہماری ولایت میں، یعنی اپنے نفس کو بھی خرچ کرتے ہیں، اپنے وجود کو بھی خرچ کرتے ہیں، اپنی خواہشات کو بھی خرچ کرتے ہیں. ہم اپنی تمناؤں کو، اپنی آرزوؤں کو، اپنی خواہشات نفسانی کو اپنے مولا حسین پر قربان کر دے. یہ بذل ہے. ہم آگے بڑھ جائیں، معافی مانگ لیں جس سے ہم نے غلطی کی ہے، تو ہمارا کیا کم ہو جائے گا؟ آپ یہ سمجھتے ہیں اس مادی دنیا میں ہماری یہ دکھاوٹی عزت کم ہو جائے گی؟ نہیں عزیزان، بلکہ عزت میں اضافہ ہو جائے گا. اس کے نزدیک جو عزتوں کا تقسیم کرنے والا اگر اس بات کو سمجھے تو اصحاب پیغمبر کا مطالعہ کرے. 2 صحابیہ پیغمبر ہیں، دونوں جلیل القدر، باعظمت، قابل احترام. ایک حبش کے رہنے والے بلال حبشی، ایک رسول کی بغل میں بیٹھنے والے اصحاب صفہ کے عامل جناب ابو ذر غفاری. 2 ہیں، دونوں جلیل القدر. فرق کیا ہے؟ بلال حبش کے رہنے والے، عرب سے ہٹ کر کے، اور ابو ذر عرب کے ہیں، قریش کے. تو عربوں کے اندر ایک صفت پائی جاتی تھی نا کہ ہم ہی ہم ہیں، باقی سب تو بالکل ایک دم پڑھے لکھے، بالکل جو ہے جاہل ہے. ہم عرب ہیں، باقی پوری دنیا عجم ہے. عجم بولتے ہی گونگے کہ ہو، جس کے پاس زبان نہ ہو تو وہ اپنے آپ کو صاحب زبان بولتے تھے، نسب کا برتر. باقی دنیا جو بول نہیں سکتی تھی ان کے سامنے کمتر ہے. بلال نے مزاح المومن عبادہ کے تحت ابو ذر سے مذاق کر لیا، اور جب ابو ذر سے مذاق کیا ابو ذر کو بات کھٹک گئی. جب بات کھٹک گئی تو پھر وہ عرب والی خو نکل کے سامنے آئی. ابو ذر نے کہا، او زنے سیاہ کے بیٹے، تو مجھ سے مذاق کرتا ہے. یہ جملہ نہیں ہے، یہ بلال کے سینے پر نشتر کی طرح لگا. کیوں؟ اس لیے کہ بلال غلام تھے، اسلام کے کردار کو دیکھ کر کے اسلام قبول کیا تھا، اسلام کی تلوار پہ نہیں قبول کیا تھا، روپیہ پیسہ دیکھ کر نہیں آئے تھے. بلال نے تو یہ دیکھا تھا جو اس دین کا ہادی ہے، جو اس دین کا نبی ہے، جو اس دین کا رہنما ہے. اب جب اس کے کردار کو دیکھا تھا تو جب وہ راہ چلتا ہے تو کانٹوں کو بھی گلے لگاتا ہے، پھولوں کو بھی گلے لگاتا ہے، گوروں کو بھی گلے لگاتا ہے، کالوں کو بھی گلے لگاتا ہے، غلاموں کو بھی گلے لگاتا ہے، آزاد کو بھی گلے لگاتا ہے، وہ اپنوں کو بھی گلے لگاتا ہے، دوسرے ملکوں کے رہنے والے کو بھی گلے لگاتا ہے. بلال نے دیکھا مساوات کا عالم بلند ہے تو اسلام میں کردار محمدی کو دیکھا تو کلمہ اسلام پڑھا. یہ بلال کا اسلام قبول کرنا ان لوگوں کا جواب ہے جو یہ کہتے ہیں اسلام تلوار سے پھیلا، نہیں کردار محمدی سے. تو بلال نے مساوات دیکھ کر کے اسلام قبول کیا تھا، مگر جب نبی کی بغل میں بیٹھنے والے صحابی کے منہ سے یہ سنا کہ ماں کے رنگ کا تانا دے رہا ہے تو دل میں نشتر کی طرح بات اتری. جب دل میں نشتر اترا تو آنکھوں میں آنسو آیا. پیغمبر کی بارگاہ میں پہنچ گئے، چہرہ لٹکا ہوا ہے، آنکھوں میں آنسو ہے. پیغمبر نے بلال کے چہرے کو پڑھا، سمجھ گئے کچھ بات ہوئی ہے، ورنہ میرا اعلیٰ ظرف صحابی میرے سامنے اپنی روٹی کی مشکل کے لیے نہیں آیا. جملہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور ایک یہاں پر ایک درس اور ایک اصلاح کا پہلو ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. میرا اعلیٰ ظرف صحابی میرے پاس میری معرفت کو دیکھتے ہوئے اپنی روٹی کی مشکل کے لیے تو نہیں آیا ہوگا کہ میں بھوکا ہوں تو رو رہا ہوں، میں پیاسا ہوں تو رو رہا ہوں، میرے پاس دولت نہیں ہے تو نہیں، کوئی بڑی مشکل ہے. یعنی کیا درس دے رہے، جب مشکل بڑی ہونا تو اہل بیت سے مانگا کرو، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے اہل بیت کی بارگاہ میں نہ پہنچایا کرو. یہ جو ہماری اور آپ کی
کی عادت ہے نا, چھوٹی سی پریشانی ہوئی فوراً بی بی سیدہ کو پکارا, ارے اگر ان سے مانگنا ہے تو معرفت مانگو, نفس کی طہارت مانگو. صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. یہ مشکل کوئی بڑی ہے جو بلال آئے ہیں. بلال کو دیکھا, بلال کیا بات ہے؟ بلال سر کو جھکائے ہوئے ہیں. پھر پوچھا, بلال بات کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ ایسی ایسی بات ہوئی. روایت نے جملے لکھے, رحمت للعالمین کی پیشانی پر جو سلوٹیں وہ آئی ہے نا وہ غیظ و غضب کی تھی. ابو ذر کو بلایا جائے. اور ابو ذر کو جیسے ہی پتا چلا نبی نے تند لہجے میں بلایا ہے, ابو ذر کا وجود لرز گیا. رحمت للعالمین نے ایسے بلایا, ہاتھوں کو جوڑے ہوئے پوچھے یا رسول اللہ. بلال جا چکے ہیں, بلال نہیں ہے. بلال کہہ کے اپنی بات چلے گئے. پیغمبر نے کہا, جملہ سنیے, پیغمبر نے کہا ابو ذر ابھی بھی تمہارے اندر جاہلیت والی رسمیں باقی ہیں. جاہلیت والی رسمیں ابھی بھی تمہارے اندر باقی ہے. یا رسول اللہ غلط کہا. بلال کو کیا کہا؟ یہ برتری تمہاری کیا تمہارے رنگ سے ہے؟ ارے یاد رکھنا اسلام میں برتری رنگ و نسل کی نہیں ہوتی, کردار کی برتری ہوتی. جتنا بلند کردار ہے اتنا بلند انسان ہوتا. یہ تم نے بلال کو کیا کہا؟ ابو ذر کو غلطی کا احساس ہو گیا. میں اس جملے پر آ جاؤں جہاں سے میں نے بات کو شروع کیا تھا. معافی مانگنے میں کیسی شرمندگی, ایک دوسرے سے معافی مانگنے میں شرمندگی کیسی. ابو ذر کو احساس ہو گیا. ابو ذر دوڑنے لگے مدینے کی گلیوں میں بلال کو ڈھونڈنے کے لیے. بلال ہے کہاں؟ ایک مقام پر بلال نظر آئے. ابو ذر آگے بڑھے. 10ویں درجے پر ایمان کے فائز صحابی بلال کے سامنے ہاتھوں کو جوڑ کر کھڑا ہو گیا. اے اللہ کے نبی کے صحابی, اے بلال مجھے معاف کر دو. تمہیں پتا ہے میرے وجود میں آگ لگی ہوئی. غلطی کا احساس ہے نا, احساس ندامت ہے. بلال یہ جو پسینہ میرے سر سے میرے پیر تک جا رہا, یہ پسینہ نہیں ہے بلکہ یہ آگ کے لاوے ہیں جو میرے وجود کو جلائے جا رہے. مجھے معاف, یہ کہا اور زمین پر لیٹ گیا. نبی کا صحابی زمین پر لیٹ گیا اور لیٹنے کے بعد جملہ کہتے ہیں, بلال میں اس وقت تک نہیں اٹھوں گا جب تک اپنے پیروں کو میرے چہرے پر رکھ کر یہ نہ کہو کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا. یہ اعلیٰ ظرفی ہے ابو ذر کی, اور کیا اعلیٰ ظرفی ہے بلال کی. ابو ذر معافی مانگ رہے ہیں, بلال کاندھے سے ابو ذر کو پکڑ کر اٹھا کر گلے سے لگاتے ہیں. تجھے کیسی معافی, تو میرا بھائی ہے, تو میرا بھائی ہے, تو میرا ہم رزم ہے, تو میرا ہم بزم ہے. میں نے معاف کیا, میرے خدا نے معاف کیا. پتا کیا چلا؟ پتا یہ چلا جب یہ دو مبلغ اسلام انہوں نے اپنے دلوں سے عداوت کو نکال کے ایک دوسرے کو گلے لگایا تو کاروان اسلام آگے بڑھا. ورنہ عداوتیں اگر رہ جاتی تو اسلام وہی ختم ہو جاتا. صلوات پڑھے پر محمد وآل بلال نے کیا کیا اور ابو ذر نے کیا کیا؟ ابو ذر نے یہاں بتایا ہم المتبازلون فی مودتنا, یہاں پایا جاتا ہے جہاں ابو ذر نے اپنے غرور کی مورت کو, اپنے غرور کے مجسمے کو بلال کے سیاہ پیروں کے نیچے توڑ دیا. بلال کے سیاہ قدموں کے نیچے مجسمے غرور کو ابو ذر نے توڑ دیا. یہ وہ چیز ہے, یہ غرور وہ چیز ہے جو مجھے نبی کی بز میں بیٹھنے سے حائل ہوتی ہے. اب سوچے یار, ابو ذر کی سمجھ میں تو آ گیا, ہم اپنے اس غرور کو اور اس بناوٹی اصولوں کو اور اس بناوٹی عزتوں کو لے کر کے کیسے اس بز میں سیدہ میں بیٹھے ہیں جبکہ غرور ہمارے وجود میں اترا ہوا.
میں، ہمارے بدن میں، ہمارے نفس میں اترا ہوا. یہ مجالس حسین سال بھر ایک دوسرے کے گھر جائیں گے، سال بھر ولیمے میں شریک ہوں گے، ختنے میں شریک ہوں گے، عقیقے میں شریک ہوں گے، خوشیوں میں شریک ہوں گے، مسرتوں میں شریک. لیکن جیسے ہی سیدہ کے لال کا فرش بچھے گا تو فلاں انجمن کی مجلس ہے، میں وہاں نہیں جاؤں گا. فلاں انجمن کا نوحہ پڑھا جا رہا ہے، میں وہاں ماتم نہیں کروں گا. ارے ماتم وہ اپنے باپ کا نہیں کر رہا، وہ بھی حسین کا ماتم ہے. وہ جو نوحہ پڑھ رہا ہے وہ اپنے گھر کا نوحہ نہیں پڑھ رہا، وہ بھی سیدہ کے لال کا نوحہ پڑھ رہا. اگر وہاں ہاتھ اٹھ گیا تو تمہاری شان میں کیا کمی آ جائے گی؟ تو یہ غرور یہاں بذل کرنا ہے، یہ ولایت کا بذل ہے. اگر کسی نے پچھلے سال آپ کو مجلس میں کچھ کہہ دیا تو اسی پچھلے سال کو پچھلے سال ہی دفن کر دیجئے. یہ اس کا عمل تھا، اب آپ جواب دیجئے آگے بڑھ کر کے. تم نے کچھ کہا تھا، میں نے معاف کر دیا بغیر معافی مانگے. یہ بذل ہے، یہاں بذل ہے، یہاں خرچ ہے. نفس کو خرچ کیجئے. جو بذل کرنے والے ہیں نا، جب اس مرحلے پر آتے ہیں تو پھر اپنے وجود کو بھول جاتے ہیں. یہی ذی الحج ہے. آج کتنی تاریخ ہے ذی الحج کی؟ کتنی تاریخ ہے؟ 22 تاریخ ہے آج ذی الحج کی. مجھے ابھی یاد آیا 22 تاریخ. ایک بذل کرنے والے نے بذل کیا. متبازلون فی ولایتنا کی مثال ہے. میں کہہ دوں، ابھی آپ کے ذہن پہنچ جائیں گے وہاں تک. کربلا سے پہلے کی بات ہے. ابن زیاد کا دربار ہے اور ابن زیاد کا زندان ہے. کربلا سے پہلے کی بات ہے. آج ہی کی تاریخ ہے 22 ذی الحج. آج ہی کے دن ایک صحابی علی کو سولی پر چڑھانے کے لیے زندان سے گزارا جا رہا ہے. آج میسم تمار کی شہادت ہے. آج میسم، جانتے ہیں نا میسم کو؟ کون نہیں جانتا؟ وہ جس نے مدح علی کرنے کا سلیقہ بتایا. کون نہیں جانتا میسم کو، جس نے مدح علی مشکلات میں کرنے کا ہنر بتایا ہے؟ کون نہیں جانتا میسم کو، جس نے اپنے بدن کے لہو کے قطرے قطرے کو قصیدہ علی میں تبدیل کر دیا ہے؟ میسم کے بدن سے لہو کا قطرہ نہیں نکل رہا ہے، بلکہ قصائد علی کی بارش ہو رہی ہے. صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. آج اسی میسم کی شہادت کی تاریخ ہے، جس نے مدح علی کا باب ہی بدل دیا. 22 ذی الحج کو زندان سے نکالا جا رہا ہے. ایک قیدی کی طرف سے گزرے جو زنجیروں میں جکڑا ہوا، جس کے گلے میں توق ہے، جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے، اس کی طرف سے گزارے گئے میسم. تو میسم نے اس کی زنجیروں کو پکڑ لیا، کہا سنو، تمہیں خون حسین کا انتقام لینا. 22 ذی الحج کا واقعہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. تمہیں خون حسین کا انتقام. کون ہے یہ مختار ہے جو زندان میں میسم کو دیکھ رہا ہے. ارے یہ کیسا انسان ہے، اسے پتا ہے سولی پر چڑھایا جائے گا، پھر بھی علم بانٹتا جا رہا ہے. زندان میں سولی پر لے جایا جا رہا تھا چڑھانے کے لیے میسم کو، مگر مختار. اچھا ابھی واقعہ کربلا ہوا نہیں ہے، کربلا کا واقعہ ہوگا. میسم کی شہادت واقعہ کربلا سے پہلے ہے. مختار محرم میں جب واقعہ ہوا تو زندان میں تھے، ورنہ مختار کربلا میں ہوتے. جو یہ کہتے ہیں نا انتقام لینے کے لیے کھڑے ہوئے، کربلا میں کیوں نہیں، انہیں بتا دینا وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا. اسے بتا رہے تمہیں خون حسین کا انتقام لینا. آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا تمہیں نہیں پتا، میرے مولا کی بات کی لاج رکھنے کا دن آ گیا. عجب ہے موت ان کی نگاہوں میں کسی کھیل تماشے سے کم نہیں. مرنے جا رہے ہیں، مگر جب مختار نے پوچھ لیا آپ کہاں جا رہے ہیں، کہا مولا کی بات کی لاج رکھنے کا وقت آ گیا ہے.
اس کی بات کبھی غلط نہیں. اس نے کہا تھا میثم آج تمہیں سولی پر چڑھایا جائے گا. اے مختار میں نے اس درخت کو سوکھنے نہیں دیا, میں نے اس درخت کو سوکھنے نہیں دیا. میں روز اس پر پانی ڈالتا تھا تاکہ یہ درخت سوکھنے نہ پائے. اس درخت سے کہتا تھا اس وقت تک ختم نہ ہونا جب تک میں اپنے مولا کی صداقت کی لاج نہ رکھ لوں. اس درخت پر میثم پانی دے رہے تھے. یا بھائی جملہ یاد آ گیا اور ذہن میں آ گیا, میں آپ کے سامنے یہاں اسے بھی عرض کرتا چلوں. اس درخت پر میثم پانی دے رہے تھے. پانی کیوں دے رہے تھے؟ تاکہ وہ درخت سوکھنے نہ پائے, مولا کی صداقت کی لاج رہ جائے, مولا کی بات صحیح ہو جائے. میثم اسی پیڑ پر سولی پر چڑھائے جائے جس کی طرف علی اشارہ کیے تھے. سلام ہو میثم کے جذبے پر کہ جب تک زندہ رہا پیڑ کو پانی دیتا رہا کہ مولا کی صداقت رہ جائے. مر گیا اسلام کو خون دیتا رہا تاکہ مولا کے احکام بھی رہ جائے, شریعت بھی رہ جائے. صلوات پڑھے بر محمد وآلہ. بس عزیزان ایمان زحمت تمام کہ میں نے صرف اسی ایک صفت کو اسے بھی مکمل بیان نہیں کر پایا. الذین متبازلون فی ولایتنا, اس کی بھی تشریح اس مجلس میں نہیں ہو پائی چونکہ وقت ختم ہو گیا اور اس سے زیادہ نہ توان ہے نہ گنجائش ہے کہ وقت کو ادامہ دیا جا سکے. یہ ہے متبازلین کی منزل. نفس کو خرچ کرو, روح کو خرچ کرو, وجود کو خرچ کرو, وہ مرحلہ نہیں ہے تو شان کو خرچ کرو, غرور کو خرچ کرو, تکبر کو خرچ کرو, ریاکاری کو خرچ کرو, اپنی جھوٹی انائیت کو خرچ کرو, اپنی نسل پرستی کو خرچ کرو, تب جا کے سمجھ میں آئے گا متبازل کسے کہتے. اور جن لوگوں نے خرچ کیا ان کا مرتبہ اتنا بڑھ گیا کہ زیارت عاشورہ میں ان کے لیے کہا گیا اے پروردگار ان کے ذریعے سے ہماری شفاعت کر دینا. الذین بذلوا مہجہم دون الحسین علیہ السلام, وہ لوگ جنہوں نے حسین کی راہ میں اپنے نفس کو خرچ کیا ہے انہیں ہمارا شفیع بنا دینا. جب مرحلہ وہاں پہنچ جائے تو حبش کے رہنے والے جان بھی ہمارے شفیع ہو جاتے. یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے شفیع قرار پائے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی جان لٹا دی. عجب ہے کربلا کا منظر, عجب ہے کربلا کا معرکہ اور عجب ہے کربلا کا میدان. یہاں متبازل کی منزلیں نظر آتی ہیں. حسین کی مجبوری, حسین کی مظلومی کا اندازہ تو لگائیے. غلام ہاتھ جوڑے کھڑا ہے, مولا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے. کون؟ جون, غلام ابو ذر غفاری جون. جون کے لیے کیا جملہ ملتا ہے؟ جون کے لیے یہ جملہ ملتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوتے تھے جو عربوں کے پاس صرف روٹی کے لیے آتے تھے, صرف پیٹ بھرنے کے لیے. ان سے کہتے تھے کہ ہمیں اپنی غلامی میں لے لیجئے اور اس کے بدلے میں ہم آپ کے کام کریں گے, آپ ہمیں 2 وقت کا کھانا دے دیجئے اور کوئی ڈیمانڈ نہیں, صرف 2 وقت کا کھانا اور وہ گھر کے سارے کام. یہ جون اس لیے آئے تھے ابو ذر کے پاس. ابو ذر نے اسی لیے مولا حسین کے حوالے کیا تھا, مگر میرا مولا کریم ابن کریم ہے. جون کہاں غلام رہا, ادھر حسین کی بارگاہ میں آیا, جو غلام تھا وہ آزاد ہو گیا, اور ایسا آزاد کہ آزادوں سے بڑھ کر آزاد ہے. یہ جسم کی غلامی نہیں ہے, یہاں روح کی آزادی دیکھی جاتی ہے. جون آزاد ہے. اور یہی جون جب امام حسین کے سامنے ہاتھ کو جوڑ کر کے کھڑے ہو گئے, مولا اب مجھے اجازت دیجیے. جملہ سنیں گے امام حسین کا؟ امام حسین کا عجیب جملہ ہے, جون تم تو میرے پاس اپنے پیٹ بھرنے کے لیے آئے تھے,
اللہ حسین پر وہ وقت آ گیا ہے کہ اب حسین جس کا پیٹ بھرتا تھا اس کا خون اس کے لیے صرف ہو جائے، وہ میری راہ میں قربانی دے دے۔ سوچو کتنی مظلومیت کا جملہ ہے حسین کا جو جان کے سامنے بیان کرے۔ اللہ حسین اتنا مجبور ہے کہ غلام بھی قربان ہونے کو تیار ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کا۔ عزیزان ایمان، محرم کی منزل قریب ہے، آمادہ ہو جائیے۔ صرف گھروں کو آمادہ نہیں کرنا ہے، نفسوں کو اور اپنے آپ کو بھی آمادہ کیجیے گا، تاکہ محرم کی چاند رات ہو تو اس بی بی کی مہمان نوازی کیجیے گا جو اپنے بیٹے کے پرسے کے لیے، اپنے بیٹے کے غم کے لیے اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیوں پر ہاتھ رکھ کے ہر عزا خانے میں رومال لے کر پہنچتی ہے۔ چلو وہاں جہاں میرے لال کی مجلس بپائے، شاید 2 قطرے اشک مل جائے جو ٹوٹی پسلیوں کا مداوا ہو جائے۔ آمادہ کیجیے اپنے آپ کو رونے کے لیے۔ 2 ماہ 8 دن اور 10 دن خاص طور سے سیدہ کو پرسا دینا ہے حسین مظلوم کا۔ سیدہ کی خواہش کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ بس یہاں میں مصائب ختم کر رہا ہوں، یہ جملات آخری ہیں اور ختم کر رہا ہوں۔ سیدہ کی خواہش آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ سیدہ کی والدہ کی خواہش سنیے۔ جب جناب خدیجہ کا آخری وقت آیا نا تو رسول اسلام آخری وقت میں بیٹھے ہوئے خدیجہ کے پاس اور پوچھتے ہیں بی بی تم نے ساری زندگی اسلام کو دیا ہے، اپنی پوری دولت تم نے اسلام کے لیے صرف کر دی، اے بی بی آج تک تم نے مجھ سے مانگا کچھ نہیں، کچھ مانگ لو مجھ سے، میں شوہر ہونے کی حیثیت سے، نبی ہونے میں پورا کرنا چاہتا ہوں۔ سنو گے خدیجہ نے مانگا کیا تھا؟ خدیجہ نے عجب جملہ کہا، کہتی ہے اے رسول اللہ اگر آپ کچھ دینا چاہتے تو وہ 5 برس کی بیٹی میری سکینہ وہ دیکھ رہے ہیں نا، میں صرف اتنا چاہتی ہوں میرے بعد یہ کبھی روئے نہیں، کبھی گریا نہ کرے، کبھی اس کی آنکھوں سے آنسو نہ آئے۔ اللہ وصیت خدیجہ سمجھ لو یا خواہش خدیجہ سمجھ لو، آیا پوری ہوئی یا نہیں ہوئی؟ نہیں، جس بی بی کے لیے یہ وصیت کی گئی ہے بعد رسول، ارے سیدہ وہ گریا کر رہی ہے، کائنات میں سیدہ سے پڑھ کر کوئی رونے والا نہ ہوا۔ عجب نہیں بی بی فریاد کرتی ہوئی نظر آئے، ہائے میری ماں کی وصیت تھی کہ میری بچی رونے نہ پائے، مگر میں کیا کروں، میرے 2 ہی تو بیٹے تھے، مگر ظالموں نے ایسا ظلم کیا کہ بڑے کا جنازہ، ارے بڑے کے جنازے پر تیر برسائے، چھوٹے کا جنازہ تیروں پر معلق کر دیا۔ ارے سیدہ اتنی مظلومہ ہے، کبھی حسن کے جگر کے ٹکڑے بٹورے، کبھی کربلا میں حسین کے بدن کا ٹکڑا، اے سیدہ کی قسمت وسيعلم الذين ظلموا وإياهم قلبي